بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جنگ نہروان کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایک نجومی امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے علی، یہ جنگ آپ مت لڑیں کیونکہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آپ یہ جنگ بری طرح ہار جائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کی بات سن کر گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں اور اس نجومی کو کہتے ہیں، اچھا تم ستاروں کا حال جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں میرا کام یہی ہے، میں ستاروں کو دیکھ کر انسان کا حال بتا سکتا ہوں، اور آپ کا ستارہ گردش میں ہے اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ یہ جنگ ہار جاؤ گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس نجومی کو کہا، اچھا وہ سامنے ایک گھوڑی ہے جو پیٹ سے ہے، بتاؤ اس کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے؟ اب وہ نجومی خاموش۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا، تم تو کہہ رہے تھے میں ستاروں کا حال جانتا ہوں، یہ تو تمہاری نظروں کے سامنے ہے، تم تو اس کا حال بھی نہیں جانتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کون سا ستارہ جب ٹوٹتا ہے تو اونٹ پر ایک حرکات ظاہر ہوتی ہے؟ اب پھر وہ نجومی خاموش۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا، اچھا اس میرے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے زمین پر ایک چیز ہے، بتاؤ وہ کیا ہے؟ نجومی خاموش۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا، تم آسمان کے تو کیا، زمین پر تمہاری نظروں کے جو سامنے ہے وہ بھی نہیں جانتے۔ سنو اے شخص، میں علی اب تجھے بتاتا ہوں، علی کی زندگی کی سب سے کامیاب یہ جنگ ہوگی، میرے 10 لوگ بھی اس جنگ میں نہیں شہید ہوں گے اور میرے مخالف کے 10 لوگ بھی نہیں بچیں گے۔ اور پھر تاریخ میں لکھا کہ جنگ نہروان میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کوئی ساتھی بھی شہید نہیں ہوا تھا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مخالف کے صرف 9 آدمی بچے تھے۔ اس واقعے سے مولا علی کی ولایت اور علم بصیرت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، میں روز کام پر جاتا ہوں لیکن مجھے اس طرح سے کامیابی نہیں ملتی جس کا میں اہل ہوں، اور نہ ہی دن بھر سکون ملتا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، تم ہر دن اور ہر کام کا آغاز کسی اللہ کی مخلوق یعنی انسان، جانور، چرند یا پرند کو کچھ نہ کچھ کھلا کر کیا کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے برکت کو سمجھانے کے لیے ایک خوبصورت مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سوال کیا کہ کتے بیک وقت 7 بچے جنتے ہیں، جبکہ بھیڑ بکریاں بیک وقت 1 یا 2 یا پھر 3 بچے جنتے ہیں، اس کے باوجود بھیڑ بکریوں کی تعداد کتوں سے زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ ہم آئے روز بھیڑ بکریوں کو ذبح بھی کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیشہ کتوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، یہی چیز برکت ہے۔ اس شخص نے کہا، بھیڑ بکریوں میں ہی کیوں ہے، کتوں میں کیوں نہیں؟ فرمایا، بھیڑ بکریاں رات کے شروع میں سوتی ہیں اور رحمت فجر کے وقت جاگتی ہیں تو برکت کو پا لیتی ہیں، مگر کتے ساری رات بھونک کر فجر کے قریب سو جاتے ہیں اور رحمت اور برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، رات کو جلد سو جاؤ اور صبح جلدی اٹھو، یہی تمہارے رزق اور اولاد میں برکت کا ذریعہ ہے۔ ایک دن امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسجد کے دروازے پر اپنے خچر سے اترے۔ آپ نے اپنا خچر حفاظت کے خیال سے ایک شخص کے حوالے کیا اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد اس شخص کے دل میں خیانت آ گئی، اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے خچر کی لگام نکالی اور فرار ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نماز سے فارغ ہو کر جب مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں 2 درہم تھے۔ یہ 2 درہم آپ خچر کی نگہبانی کرنے والے شخص کو بطور معاوضہ دینا چاہتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ خچر بغیر لگام کے خالی کھڑا ہے۔ بہرحال آپ بغیر لگام کے خچر پر سوار ہو کر گھر پہنچے اور اپنے غلام کو 2 درہم دیے
کہ وہ بازار سے دوسری لگام خرید لائے۔ غلام بازار گیا، اس نے وہی لگام ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ایک شخص یہ لگام 2 درہم میں بیچ گیا ہے۔ واپس آ کر غلام نے یہ بات حضرت علی کے گوش گزار کی تو آپ نے فرمایا، بندہ بعض اوقات خود صبر نہ کرنے اور عجلت سے کام لینے کی وجہ سے رزق حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، حالانکہ جو کچھ رب العزت نے اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے اس سے زیادہ اسے نہیں ملتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔